العاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تبارك وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال الله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وعن صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اگر دنیا میں کوئی انسان اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہوں، تو کسی نہ کسی درجے میں اس کا یہ دعویٰ ممکن ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہوں، تو اس کا یہ دعویٰ بھی کسی نہ کسی درجے میں ممکن ہو سکتا ہے. اگر کوئی دعویٰ یہ کرے کہ میں آسمان سے برسنے والی بارش کے قطروں کو شمار کر سکتا ہوں، تو یہ بھی ممکن ضرور ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں ریت کے ذرات کو گن سکتا ہوں، صحرا میں جتنا ریت ہے اس ریت کے ذرات کو گن سکتا ہوں، تو یہ دعویٰ بھی ممکن ہے. لیکن اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں میں ان کو گن سکتا ہوں، یہ دعویٰ اس کا غلط ہے. اس لیے کہ قرآن صاف اعلان کر رہا ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں تم شمار نہیں کر سکتے. میں اپنے احباب سے ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم اللہ تعالی کی نعمتوں کی بارش میں نہا رہے. ہم میں سے ہر ایک پر رات دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی موسلا دھار بارش برس رہی ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان غور کرے تو دنیا میں مقام صبر ہے ہی نہیں. دنیا میں مقام صبر ہے ہی نہیں. ہر حالت میں انسان مقام شکر میں ہے، یعنی تکلیف پر صبر ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو اس تکلیف میں بھی اللہ کی نعمت چھپی ہوتی ہے. اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ پر شکر نعمت کا غلبہ رہتا ہے. مجھے یاد ہے حضرت فرمایا کرتے تھے: مجھے جو کچھ ملا شکر نعمت کی بدولت ملا. یہ جملہ حضرت بار بار فرمایا کرتے تھے. اپنے وقت کے، اپنے دور کے سب سے بڑے مفتی اعظم، جن سے بلا مبالغہ لاکھوں انسانوں کو ان کے بیانات کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی، لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہوئی ان کے مواعظ، ان کے بیانات، ان کی تحریروں کے ذریعے سے. اور جنہوں نے اپنی زندگی میں بلا مبالغہ لاکھوں انسانوں کو مسائل بتائے. اتنے بڑے شیخ فرما رہے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا وہ شکر نعمت کی بدولت ملا.
یہ اکثر بچوں کو بتایا کرتا ہوں کہ یہ تو تقریباً بلا مبالغہ 20 دفعہ میں نے خود دیکھا حضرت رحمہ اللہ کی مجلس میں، گرمی کے موسم میں ساتھی جب شربت پیش کرتے تھے، خادم روح افزا کا شربت ہوتا یا جام شیرین کا، تو حضرت گلاس کو کافی دیر ہاتھ میں پکڑ کے دیکھتے اور بڑے مزے لے لے کر گلاس کو بار بار دیکھتے اور فرماتے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک ایک نعمت کو سوچتے اور دل کی گہرائی سے فرماتے الحمدللہ۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میرا روزانہ کا معمول ہے کہ میں رات کو بیٹھ کر سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا مراقبہ کرتا ہوں، اپنے اوپر جو ہونے والی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان میں سے ہر نعمت کو سوچتا ہوں اور ہر نعمت کو سوچ کر دل کی گہرائی سے کہتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ، بار بار فرمایا کرتا۔ اور علماء اکرام جو حضرت سے اصلاحی تعلق رکھتے تھے، ان سے خصوصاً علماء اور طلباء سے فرمایا کرتے تھے کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھو، یہ جو تمہاری صحت ہے یہ اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ صحت تو ہر مسلمان کی قیمتی ہے، لیکن مولوی کی صحت سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے علماء سے فرمایا کرتے تھے طلباء سے کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھو۔ ایک دفعہ حضرت رحمہ اللہ کو کوئی تکلیف ہوئی، بہت زیادہ ضعف ہو گیا، کمزوری لاحق ہو گئی، ایسا کوئی جھٹکا لگا جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، لیکن کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا تو ساتھی تو پریشان ہو گئے سارے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے جوانی کے اندر بے تحاشا دماغی کام کیا ہے، کیونکہ زندگی بھر درس و تدریس کا کام کیا، تصنیف و تالیف، فتاویٰ کا کام، یہ سارے کام جو ہے دماغ کو نچوڑنے والے کام ہیں۔ فرمایا کہ آپ نے چونکہ دماغی کام بے تحاشا کیا ہے، اس کا اثر جو ہے اب بڑھاپے میں ظاہر ہو رہا ہے، تو اس لیے کوئی دوا لینے کی ضرورت نہیں، آپ آرام فرمائیں اور کچھ عرصے کے لیے تفریح کے لیے باہر نکل جائیں اور زیادہ تر آرام کریں، دماغی کام چھوڑ دیں۔ حضرت کے جو متعلقین تھے ان کے اندر تو خوشی کی لہر دوڑ گئی، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ الحمدللہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ لیکن حضرت رحمہ اللہ نے شام کی مجلس میں فرمایا کہ میرے متعلقین جتنے یہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن آج صبح سے لے کر شام تک پورا دن میں نے استغفار میں گزارا، میں پورا دن اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتا رہا کہ یہ سرکاری مشین کو ہم بغیر تیل کے اب تک استعمال کرتے ہیں۔ یہ حضرت کے الفاظ کہ یہ جو دماغ ہے یہ سرکاری مشین ہے اور ہم اس سرکاری مشین کو اب تک بغیر تیل کے استعمال کرتے رہے، یہ بہت بڑا گناہ ہوا ہم سے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں اس پہ سارا دن آج استغفار میں گزار کے آیا ہوں۔ اللہ والوں کی نگاہ کہاں پہنچتی ہے۔ حضرت رحمہ اللہ ایک دفعہ اپنے بیان میں فرمانے لگے، حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب رحمہ اللہ کی بات سنائی۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کا بڑا تعلق تھا حضرت رحمہ اللہ سے، حالانکہ حضرت سے ہر لحاظ سے بڑے تھے، عمر میں بھی، مقام میں بھی، کیونکہ وہ براہ راست حقیق الامہ تھانوی رحمہ اللہ کے خلفاء میں تھے۔ حضرت رحمہ اللہ بھی ان کی خدمت میں جاتے تھے اور دونوں بزرگوں کی آپس میں بڑی محبت تھی۔ دونوں بزرگوں کا قد لمبا تھا، کہتے ہیں دراز قد تھے دونوں بزرگ۔ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی تو زیارت سے ہم محروم رہے، حضرت کا جب انتقال ہوا تو اس وقت ہماری عمر 5-6 سال تھی۔ حضرت رحمہ اللہ، حضرت ڈاکٹر صاحب کی وفات سن 85 میں غالباً ہوئی، 86 میں۔ تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تو ہمارے شیخ تھے، حضرت کی الحمدللہ زندگی میں بے شمار مرتبہ زیارت ہوئی، تو حضرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی وجاہت عطا فرمائی تھی، لمبا قد تھا حضرت کا بھی۔ لیکن حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کا قد حضرت سے بھی کہتے ہیں بڑا تھا کچھ۔ تو حضرت ایک دفعہ تشریف لائے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ حضرت کے دارالافتاء میں، وہاں خانقاہ میں تشریف لائے، تو گلے ملتے ہوئے ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ مفتی صاحب کچھ فیض ادھر بھی انڈیل دیجیے۔ حضرت سے گلے مل کے ڈاکٹر صاحب کہ ہر لحاظ سے بڑے تھے، حضرت سے فرمانے لگے کہ مفتی صاحب کچھ فیض ادھر بھی انڈیل دیجیے۔
حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ بڑے حاضر جواب تھے. حضرت فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب آپ پریشان نہ ہوں، جہاں نشیب ہوگا وہاں خود ہی فیض چلا جائے گا. یعنی جہاں کمی ہوگی وہاں فیض خود ہی چلا جائے گا. اور اپنی طرف اشارہ فرمایا کہ نشیب میرے اندر ہے، آپ تو کامل ہیں. ہاں تو فرمایا نشیب، چونکہ وہ قد بھی حضرت کا کچھ کم تھا حضرت کی نسبت ڈاکٹر صاحب کی نسبت، فرمایا کہ جہاں نشیب ہوگا وہاں خود ہی فیض چلا جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں. غالباً وہ موقع تھا یا کوئی اور موقع پر حضرت تشریف لائے ڈاکٹر صاحب، تو حضرت بھی کھڑے تھے اور حضرت کے متعلقین شاگرد بھی کافی موجود تھے. تو ڈاکٹر صاحب مسجد میں ادھر ادھر دیکھ کے فرمانے لگے کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب یہاں تو انوارات محسوس ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ حضرت مفتی صاحب یہاں تو انوارات محسوس ہوتے ہیں. تو حضرت مفتی صاحب کے جو شاگرد کھڑے تھے حضرت ان سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب کے اشارہ کرتے ہوئے کہ لوگوں کے انوارات ہوتے اپنے ہیں، تھونپتے دوسروں کے سر ہیں. لوگوں کے انوارات ہوتے اپنے ہیں، تھونپتے دوسروں کے سر ہیں. یعنی اصل تو حضرت ڈاکٹر صاحب کا فیض ہے، ان کی دعاؤں کی برکات ہیں، لیکن یہ میرا کمال بتا رہے ہیں. لیکن کیسے اللہ والے عجیب لوگ ہیں، علم اور عمل کے پہاڑ اور علم اور علم کے سمندر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. ہاں عجیب انسان تھے واقعی. حضرت مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں کہیں پڑھا تھا کہ وہ اپنے شیخ کے عاشق کامل تھے، عاشق زار تھے صحیح معنوں میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے. تو بسا اوقات حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ملفوظات اکثر حضرت کی اپنی مجالس میں حضرت تھانوی کے ملفوظات سنایا کرتے تھے مفتی محمد حسن صاحب، جو جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی تھے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بڑے خلفاء میں تھے. تو کئی دفعہ جوش میں آ کے قسم کھا کے فرماتے تھے واللہ ہمارے حضرت عجیب تھے، واللہ ہمارے حضرت عجیب تھے، واللہ ہمارے حضرت عجیب تھے. جوش میں آ کے یہ جملہ فرماتے، قسم کھا کے فرماتے واللہ ہمارے حضرت عجیب تھے. انہوں نے تو اپنے شیخ کے بارے میں حقیقت ہے کہ ہم اپنے شیخ کے بارے میں اگر یہ قسم اٹھائے کہیں تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. ایسے انسان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں بلا مبالغہ. ہاں کیا عظیم انسان تھے، اللہ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا. تو حضرت کا چونکہ ڈاکٹر صاحب سے بہت گہرا تعلق تھا، تو فرمانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب کی بات سنائی حضرت نے مجلس میں. فرمایا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک دفعہ اپنے بارے میں بات سنائی کہ مفتی صاحب ایک دفعہ میرے اوپر بہت سے مالی مشکلات کا مجھے سامنا ہوا، مالی حالات میرے کمزور ہو گئے، میں بہت پریشان ہوا. تو مجبور ہو کر میں نے حضرت کی خدمت میں اپنے شیخ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں خط لکھا، لمبا چوڑا خط لکھا. اور مطلب یہ تھا کہ حضرت دعا فرمائیں گے اور کچھ ایسی بات فرمائیں گے جس سے مجھے تسلی ملے گی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے، مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اب اگر کوئی اور شیخ ہوتے، کوئی اور پیر ہوتے تو اس خط کے جواب میں یا تو نقد ہدیے کی شکل میں ان کے ساتھ تعاون فرماتے، یا یہ ہے کہ ان کو کوئی وظیفہ بتاتے، کوئی تعویذ دے دیتے رزق کی وسعت کا، یا کہیں ملازمت کے لیے کوئی سفارش لکھ دیتے. ان میں سے کوئی کام تو ضرور کرتے نا. لیکن وہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تھے، کوئی عام پیر تو تھے نہیں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ حضرت نے میرے لمبے چوڑے خط کے جواب میں صرف ایک جملہ لکھا، لیکن وہ ایک جملہ بھی کئی صفحات کی تحریر پر بھاری تھا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا جواب ہے، میں نے ڈرتے ڈرتے خط کھولا تو اس میں ایک ہی جملہ لکھا تھا کہ افسوس کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پورا خط شکوہ اور شکایت سے بھر دیا اور شکر کا ایک کلمہ بھی نہ لکھا. آپ نے پورا خط شکوہ اور شکایت سے بھر دیا لیکن آپ نے شکر کا ایک کلمہ بھی نہ لکھا، بس یہی جملہ لکھا. اسی سے ڈاکٹر صاحب کی اصلاح ہو گئی. یعنی حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے دراصل ان کو یہ پیغام دیا کہ وسعت رزق کا اصل جو نسخہ ہے وہ شکر اور قناعت میں ہے، کہ اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اس کے اوپر قناعت اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. آپ مایوسی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ہاں آپ نے سارا خط شکایت سے بھر دیا کہ یہ تکلیف یہ تکلیف یہ تکلیف ہے. اللہ کی نعمت سے آپ کی نظر کیوں ہٹ گئی؟ اللہ کی نعمتیں بھی تو ہے رات دن آپ کے اوپر. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف ہے کہ حضرت کو جب کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ یہ دنیا کی مصیبت ہے، دین کی مصیبت نہیں. یہ دنیاوی مصیبت ہے، دینی مصیبت نہیں. اللہ نے مجھے دینی مصیبت سے بچا لیا. مصیبت کے اوپر شکر کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ الحمدللہ یہ چھوٹی مصیبت ہے، اللہ نے بڑی مصیبت سے بچا لیا. اور تیسرا جملہ یہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ اللہ نے اس تکلیف اور مصیبت پر صبر کی توفیق نصیب فرما دی، جزا فضا سے بچا لیا.
یعنی مصیبت کو اتنا بڑا انعام بیان فرماتے تھے کہ یہ جو مصیبت ہے ظاہری طور پر مصیبت نظر آ رہی ہے لیکن یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ایک لحاظ سے. ہاں اس دیکھنا اللہ والے تو ایک ایک چیز کو سوچتے ہیں جو مثبت پہلو ان کے اوپر ان کی نگاہ ہوتی ہے. اور میں کہ ایک تو یہ الحمدللہ دنیا کی مصیبت ہے، دین کی مصیبت نہیں. اگر اللہ میرے دین کو چھین لیتے تو میں کیا کرتا. اور یہ چھوٹی مصیبت ہے، اس سے بڑی بڑی مصیبتیں بھی تو آ سکتی ہیں. اور تیسرا یہ کہ اللہ نے الحمدللہ اس مصیبت اور تکلیف پر صبر کی بھی توفیق نصیب فرمائی. مجھے بات یاد آ گئی، ہمارے شیخ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے جب شکر نعمت پر بیان فرماتے تھے تو حضرت عربی کا ایک شعر بھی سناتے تھے. ابھی یاد آیا، عربی کے ایک شاعر کا شعر سناتے تھے. حضرت فرمایا کہ ایک شاعر جو ہے بادشاہ کی تعریف کر رہا ہے، بادشاہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے افادتکم النعماء منی ثلاثتن یدی ولسانی والضمیر المحجبہ. ایک شاعر ہے بادشاہ سے کہہ رہا ہے کہ اے بادشاہ آپ کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کی وجہ سے آپ میری تین چیزوں کے مالک بن گئے. میرے ہاتھ اور پاؤں یہ ویسے ہی آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ میری زبان کو بھی آپ نے خرید لیا ہے، آپ میری زبان کے بھی مالک بن گئے ہیں، اور میں ہر وقت آپ کی تعریف میں رطب اللسان رہتا ہوں. میری زبان پہ ہر وقت آپ کی تعریف جاری رہتی ہے. تو آپ کے احسانات کی وجہ سے آپ کی زبان، میری زبان کے بھی آپ مالک بن گئے. اور تیسری چیز کہ میرے سینے کے اندر جو چھپا ہوا دل ہے اس کے بھی آپ مالک بن گئے کہ میرے دل میں ہر وقت آپ کی یاد بسی ہوئی ہے. تو حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہے عربی کا شاعر ہے، ایک دنیا کے ایک بادشاہ کی اتنی بڑی تعریف کر رہا ہے. یہ تعریف تو دراصل انسان کو، بندے کو اپنے اللہ کی کرنی چاہیے. بادشاہ کتنے انعامات کرے گا اس کے اوپر، کتنے احسانات کر لے گا. سارے اس کے احسانات عارضی ہیں اور دنیا کے احسانات ہوں گے، اور ختم ہونے والی دنیا، زوال پذیر فانی دنیا کے احسانات ہوں گے نا اس کے. تو اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بے شمار ان گنت نعمتیں ہیں. تو حضرت فرمایا کہ یہ شعر اصل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کہنا چاہیے کہ جو چھپا ہوا دل ہے میرے سینے کے اندر اس کا بھی تو مالک ہے یا اللہ. میرے دل میں ہر وقت تیری ہی تعریف بسی ہوئی ہے، ہر وقت تیرا ہی خیال ہے. پھر اس کے اوپر حضرت غالباً مجذوب رحمہ اللہ کا شعر بھی پڑھتے تھے زخمی بھی کیا کس کو سینے میں چھپے دل کو، زخمی بھی کیا کس کو سینے میں چھپے دل کو، شاباش و تیر افغن کیا خوب نشانہ ہے. کہ کسی نے اگر زخمی بھی کیا ہے تو میرے سینے میں چھپے ہوئے دل کو زخمی کیا ہے. اے تیر پھینکنے والے شاباش، کیا واہ تیرا کیا نشانہ ہے تیرا. زخمی بھی کیا کس کو سینے میں چھپے دل کو، شاباش و تیر افغان کیا خوب نشانہ ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہر وقت سوچا کر. ڈاکٹر عبدالعارفی صاحب رحمہ اللہ کی دوسری بات حضرت نے سنائی. فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا ہی واقعہ سنایا دوسرا اپنے شیخ سے متعلق. فرمانے لگے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی ایک موقع پر. تو ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے گائے کا دودھ تجویز کیا کہ گائے کے دودھ میں نا چند سلائیاں دودھ میں لگا کے آنکھوں میں سلائیاں پھیرنے چاہیے. اب ظاہر ہے آنکھ میں کتنا دودھ لگنا تھا، وہ تو چند قطرے ہی. حضرت نے پیالے میں تھوڑا سا دودھ منگوایا اور چند سلائیاں حضرت نے دودھ میں لگا کے آنکھ میں چند سلائیاں کی، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ دودھ حضرت نے مجھے واپس کر مجھے دے دیا. تو میں کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو حضرت نے مجھ سے پوچھا ڈاکٹر صاحب وہ دودھ کا کیا کیا. میں نے اپنی طرف سے عرض کیا کہ حضرت وہ باہر جا کے احتیاط کے ساتھ دودھ دیوار پہ گرا دیے، احتیاط کے ساتھ دیوار پہ جا کے دودھ گرا دیا. تو حضرت کو بہت افسوس ہوا یہ سن کر، اور بڑے حسرت بڑے لہجے میں فرمانے لگے افسوس طوطے کو ہی پلا دیا ہوتا، افسوس طوطے کو ہی پلا دیا ہوتا. کوئی صاحب سفر پہ جا رہے تھے حضرت کے جاننے والے، حضرت کو طوطا پانے کا کوئی شوق نہیں تھا، وہ حضرت کے جاننے والے تھے، وہ طوطے کے شوقین تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں چند دن کے لیے سفر پہ جا رہا ہوں، یہ چند دن کے لیے آپ میرا طوطا رکھنے اپنے گھر میں. تو وہ خانقاہ میں حضرت نے وہ طوطا کسی کا رکھا ہوا تھا امانتاً. تو حضرت نے افسوس سے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ افسوس کہ طوطے کو ہی پلا دیا ہوتا، ایسے نہیں اللہ کی اس نعمت کو آپ نے ضائع کیوں کیا. وہ ایک بزرگ سنا رہے تھے، میں نے کہیں کتاب میں تو نہیں پڑھا، ہمارے کوئی استاد سنا رہے تھے کہ ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ رات کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد چنے کھا رہے تھے. بجلی کا تو زمانہ تھا نہیں، گھر میں لالٹین ہوتی تھی.
تو حضرت کو دیکھا کچھ دیر کے بعد لالٹین ہاتھ میں ہے اور پورے گھر کے اندر کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، چارپائی کے نیچے ادھر ادھر لالٹین لے کے۔ گھر والوں نے پوچھا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں چنے کھا رہا تھا، ایک چنا گر گیا، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ بڑھاپے میں، آخر عمر میں، رات کے وقت میں ایک چنے کی تلاش میں اتنی تکلیف اٹھا رہے کہ اللہ کی نعمت کیوں ضائع ہو، اتنی احتیاط کرتے۔ ہمارے سکھر میں ایک بزرگ گزرے، حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ۔ میں تو ان کی زیارت سے محروم رہا، لیکن ہمارے ابا جی نے ان کی کئی دفعہ زیارت کی۔ ان کا واقعہ سنا تھا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب گاڑی میں سفر کر رہے تھے، گاڑی میں سفر کر رہے تھے روڈ کے اوپر، تو ڈرائیور سے اچانک کہا، فرمایا کہ گاڑی روک دو۔ گاڑی روک دی ڈرائیور نے، تو گاڑی سے اتر کر سڑک پار کر کے حضرت گئے، وہاں روٹی کا خشک ٹکڑا پڑا تھا۔ اچانک حضرت کی نگاہ پڑ گئی، گاڑی پر بیٹھے ہی اچانک نگاہ پڑ گئی کہ سڑک کے کنارے روٹی کا خشک ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ تو ڈرائیور سے گاڑی رکوائی اور فرمانے لگے کہ گاڑی روکو۔ ڈاکٹر وہ بھی پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کیا تقاضا آ گیا حضرت کو پیش، لیکن حضرت اترے، آرام سے روٹی کا وہ خشک ٹکڑا اٹھایا اور اس کو صاف کر کے حضرت کھانے لگے۔ دیکھیں اللہ والوں کو کیا کس چیز کی کمی ہے، لیکن اس دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہر ایک نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمت ضائع ہونے سے بچے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، مجھے بات یاد آ گئی، بزرگوں کی باتیں یاد دلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ موقع پر۔ مکہ مکرمہ میں حضرت ڈاکٹر عبد الواحد صاحب رحمہ اللہ، ان کے داماد ہیں ڈاکٹر عمر صاحب، ہمارے دوست ہیں، مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں الحمدللہ۔ جب بھی جانا ہوتا ہے تو اکرام بھی فرماتے ہیں کہ گھر بھی جانا ہوتا ہے، مسجد نبوی میں بار بار ملنے کے لیے تشریف لاتے، بہت نیک آدمی ہیں۔ تو ڈاکٹر عبد الواحد صاحب رحمہ اللہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے خلفاء میں سے تھے۔ ان کی بات کسی نے سنائی حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی، کہ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت کو کسی نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کو کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، چھوٹے چھوٹے جو ذرات ہوتے ہیں نا روٹی کے، برائے نام جو نظر بھی نہیں آتے، بمشکل نظر آتے، چھوٹے چھوٹے ذرات روٹی کے، حضرت ان کو اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ اور کوئی ساتھ کھڑے تھے، کوئی طالب علم تھے غالباً، ان سے فرمانے لگے کہ یہ آپ جتنے باریک باریک ذرات کو کھاؤ گے نا اٹھا کے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس طریقے سے باریک علم عطا فرمائیں گے۔ جتنے باریک ذرات اٹھا کے کھاؤ گے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں باریک علوم عطا فرمائیں گے، یعنی جو مشکل علوم ہیں، باریک علوم ہیں، اللہ اس کی برکت سے تمہیں وہ علوم عطا فرمائیں گے۔ اللہ والوں کی کیا نگاہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب کا واقعہ سنا اپنے بزرگوں سے، فرمانے لگے کہ ایک دفعہ طواف کے دوران بیت اللہ شریف میں حضرت کا غالباً پوتا یا نواسا تھا، کوئی چھوٹا معصوم بچہ، وہ حضرت کے ہاتھ کو پکڑ کے چل رہا تھا، تو اچانک مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے، اوقات تو لاکھوں کا مجمع بھی ہوتا ہے، تو اچانک بچہ بچھڑ گیا، جدا ہو گیا حضرت سے۔ تو حضرت کافی دیر پریشان رہے اور پورے مسجد حرام میں تلاش کرتے رہے، کافی دیر کے بعد بچہ ملا، بہت خوش ہوئے، تو ساتھی آئے مبارکباد دینے کے لیے کہ حضرت الحمدللہ بچہ مل گیا۔ فرمانے لگے کہ الحمدللہ بچہ تو مل گیا، اس کی تو خوشی ہے ہی، لیکن آج زندگی میں پہلی بار اس بات کا احساس ہوا کہ بچے کا غائب نہ ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ بچے کا غائب نہ ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، یہ آج سمجھ میں آیا۔ کتنی نعمتیں ہوتی ہیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی، اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچتے رہا۔ ہاں قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو گے تو گن ہی نہیں سکتے تم اللہ کی نعمتوں کو۔ ہاں اللہ تعالیٰ کتنا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ یہ ہم کہتے ہیں نا سب سے بڑی نعمت ایمان، ایمان سے بھی بڑی نعمت انسانیت کی ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا سب سے بڑی نعمت انسان ہونا ہے۔ پھر عجیب بات ہے کہ فرمایا کہ اس بات کو سوچیں، اگر ہمیں اللہ انسان کی وجہ ہمیں گدھا بنا دیتا تو آج ہم گدھے ہوتے، تو ہمارا مالک ہمارے اوپر بوجھ بھی لاد کے ہمیں لے جا رہا ہوتا اور ہمارے اوپر ڈنڈے بھی برسا رہا ہوتا، ڈنڈے ہمارے اوپر برس رہے ہوتے، اور ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کتنا بوجھ لاد کے اپنی پیٹھ کے اوپر جا رہے ہو، کتنی بڑی ذلت ہوتی۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ ہمیں بندر بنا دیتا تو لوگ ہمارے گلے کے اندر رسی ڈال کر ہمیں گلیوں کے اندر نچوا رہے ہوتے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو اس بات کو سوچیں کہ ہم درندوں میں پیدا ہو جاتے، اللہ ہمیں انسان نہ بناتے، ہمارا کیا زور تھا۔ سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور اسی کے ساتھ ہمیں اعضاء کی سلامتی۔ یہ تو ہمارے شیخ حضرت رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے بار بار کہ اعضاء کی جو سلامتی ہے اس نعمت کو سوچیں۔
اس بات کو سوچیں کہ اللہ نے ہمیں عقل ہمیں سالم دی ہے، اگر عقل نہ ہو تو پاگل کی کیا زندگی ہوتی ہے؟ ہاں پاگلوں کی تو کوئی زندگی نہیں، جو عقل سے ہی بیچارہ خالی ہے اس کی کیا زندگی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی سے محروم کرتے تو ہم اندھے ہوتے، سوچیں ذرا، ہاتھ پاؤں نہ ہوتے تو لولے لنگڑے ہوتے، اگر سماعت سے محروم ہوتے تو بہرے ہوتے، زبان کی قوت گویائی جواب دے جائے تو گونگے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صحت کی نعمت سے نہ نوازتے تو آج ہم بستر پر پڑے ہوتے، ہر وقت بیمار پڑے رہتے، اگر اللہ تعالیٰ مال کی نعمت نہ دیتے تو بھکاری بن کے لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہوتے، اللہ اگر علم کی نعمت نہ دیتے تو جہالت کی زندگی گزار رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ اگر عزت کی نعمت نہ دیتے تو آج ذلت والی زندگی گزار رہے ہوتے۔ یہ اللہ نے ہمیں عزتوں بھری زندگی دی ہوئی ہے، اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کی نعمتوں کو سوچتے رہا۔ پھر ایمان کی نعمت دیکھیں کتنی عظیم ترین نعمت ہے، عظیم ترین نعمت ہے ایمان کی نعمت۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم یہودی گھرانے میں پیدا ہو جاتے، عیسائی گھرانے میں پیدا ہو جاتے، کسی قادیانی کے گھرانے میں، کسی شیعہ گھرانے میں پیدا، ہمارا کیا زور تھا؟ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا اور ایمان والی نعمت سے نوازا، یہ اتنا بڑا انعام۔ اچھا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے شامل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے، ہم نے اس کو کبھی سوچا ہی نہیں۔ یہ وہ عظیم ترین نعمت ہے جس کی تمنا کرتے کرتے انبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی یہ خواہش نہ پوری ہو سکی۔ صرف ایک نبی ہے دنیا میں جن کی یہ خواہش پوری ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو قیامت کے قریب تشریف لائیں گے اللہ کے حکم سے۔ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ چوتھے آسمان پہ زندہ ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے، تو ان کی صرف یہ تمنا پوری ہوئی، باقی کسی نبی کی یہ تمنا ہی پوری نہیں ہوئی۔ ہر ایک نبی یہ خواہش کی کہ یا اللہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں شامل فرما۔ اللہ نے ہمیں بیٹھے بیٹھے آپ سے ان کی امتی میں پیدا فرما دیا، کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا گیا کہ کوئی بھی دعا، ایک دعا تمہاری من وعن قبول ہوگی، جو دعا بھی کرو۔ ویسے تو انبیاء کی ساری دعائیں قبول ہوئی ہیں، بعض دعائیں قبول نہیں بھی ہوئی حکمت کے تحت۔ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک ایسی دعا کا اختیار دیا گیا کہ جو تمہارا دل چاہے، جو دعا مانگو وہ یقیناً قبول ہوگی۔ تو ہر نبی نے وہ دعا مانگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کیا مانگی دعا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ اپنی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی، باقی ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی، میں نے اپنی دعا روک لی ہے، اور وہ کیا ہے؟ میں آخرت کے اندر یہ دعا کروں گا کہ جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہیں پہنچ جائے گا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا اپنے اللہ سے۔ میں یہ دعا کروں گا کہ یا اللہ میرے ایک ایک امتی کو، میرا ہر امتی جو ہے وہ جنت میں پہنچ جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر کتنا بڑا احسان، اور اللہ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہر چیز کو سوچیں۔ یہ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا ہمارا آرام سے ہضم ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں۔ ہمارے بزرگ سنانے لگے کہ لاہور سے ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا، اور وہ فون پہ خاتون کہہ رہی تھی کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائیں، میں ایسی بیماری میں مبتلا ہوں، میرا معدے کا نظام ایسا ہے کہ میں صرف جوس اور بوتل پی سکتی ہوں، پانی پی سکتی ہوں، 7 سال سے میرے معدے میں، میرے پیٹ میں کھانا نہیں گیا، میں کوئی چیز کھا نہیں سکتی۔ اور وہ بیچاری روتی ہوئے کہنے لگی کہ میں 7 سال سے اپنے گھر والوں کے لیے، مہمانوں کے لیے دعوت کے کھانے پکا رہی ہوں، لیکن اتنا طویل عرصہ گزر گیا ہے آج تک میں خود ایک لقمے کے کھانے سے بھی محروم ہوں۔ اندازہ کریں ہم دن میں کتنی مرتبہ کھاتے ہیں، صبح، دوپہر اور شام، اور پھر اس کے علاوہ دن میں جو کچھ آتا ہے سب ہم کھا جاتے ہیں، اور ہضم بھی ہو جاتا ہے آسانی سے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، بات چیزیں اندر چلی جاتی ہیں، ہضم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ایک استاد سنانے لگے کہ امریکہ کے اندر ایک ڈاکٹر تھے، MBBS ڈاکٹر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لحاظ سے بڑا مقام عطا فرمایا۔ ان کو ایسی تکلیف ہو گئی، غذا کی جو نالی ہوتی ہے اس میں ایسی بیماری پیدا ہو گئی کہ ان کا جو کچھ وہ کھاتے تھے وہ فوراً کہہ کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارا نظام بنایا ہے کہ آپ جو کچھ کھا لیں وہ باہر نہیں آ سکتا۔ ایک آدمی کھانا کھا لے، کھانا کھا مکمل پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، اس کے بعد سر کے بل الٹا کھڑا ہو جائے تو کوئی چیز بھی باہر نہیں آتی نا۔ یعنی اللہ نے نظام بنایا جو کوئی اندر چلا گیا ہے وہ اندر ہی رہ جاتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہمارے استاد سنانے لگے کہ ان کو ایسی تکلیف ہو گئی کہ وہ بیچارے جو کچھ کھاتے تھے جیسے ہی وہ سوتے، جیسے ہی کچھ الٹ ہوتے تو الٹے ہونے سے وہ سب کچھ باہر آ جاتا۔
اب وہ خود اتنے بڑے ڈاکٹر تھے، تو امریکہ کے اندر بڑے بڑے ڈاکٹروں کو انہوں نے دکھایا، انہوں نے کہا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اب پوری زندگی آپ کو بیٹھ کر گزارنی ہوگی، آپ سو نہیں سکیں گے، جیسے ہی سوئیں گے تو پھر سب کچھ جو کچھ کھایا پیا وہ سارا باہر آ جائے گا۔ تو پوری زندگی ان بیچاروں نے بیٹھ کے گزار دی، سوتے ہی بیٹھ کے تھے۔ تو ایک موقع کہتے ہیں وہ کہنے لگے کہ اب مجھے احساس ہوا کہ یہ سو کر لیٹ کر جو سونے والی نعمت ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم روزانہ لیٹ کر آرام سے نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، اور طالب علموں کو تو ماشاءاللہ 7 8 گھنٹے تک آنکھیں نہیں کھلتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم لیٹ کر سو جاتے ہیں اور روزانہ ایسی میٹھی نیند سوتے ہیں۔ یہ تو ان سے پوچھیں جن کو اتنا، یہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ آج کل کورونا کی جو وبا ہے یہ سانس کی تکلیف اس میں زیادہ ہوتی ہے، جو دمہ کے مریض ہیں ان کو زیادہ ایسا۔ اور ایک دعا بھی آپ سے کروانی ہے انشاءاللہ، اجتماعی طور پر بھی طلباء سے کروائیں گے۔ ہمارے بزرگ ہیں حاجی عبدالحفیظ صاحب، کینیڈا میں ہوتے ہیں، تو ہمارے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، آج کل بیمار ہیں، یہی تکلیف ہے ان کو بھی۔ کل ساتھیوں کو فون آیا تھا، تو یہ خصوصی دعا کی بھی درخواست ہے آپ سب حضرات سے، حاجی عبدالحفیظ صاحب نام یاد کر کے دعا کریں گے سب ساتھی۔ تو ہمارے اس یعنی جو وبا ہے آج کل، اس میں بے شمار علماء اور ہمارے اکابر بزرگ بھی رخصت ہو گئے، اور مجموعی طور پر دنیا میں لاکھوں اموات ہو چکی۔ تو یہ دمہ کا جو مرض ہوتا ہے یہ سانس اکھڑتا ہے اس میں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ سانس کا آرام سے اندر چلا جانا اور اندر سے باہر آ جانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا آج تک۔ یہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ آئندہ بھی محفوظ رکھے۔ اب جن کو یہ تکلیف ہوتی ہے وہ انہیلر مشین ہوتی ہے نا، جو پمپ بیچارے حقیقت اپنے پاس لیے ہوتے ہیں، جیسے تھوڑا گرد گئی اندر مٹی چلی گئی تو فوراً بیچارے پمپ لگا لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کیا کریں سانس اکھڑ رہا ہے۔ ہم نے سوچا ہی نہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ دیکھیں سڑک کے اوپر سفر کرتے ہوئے نا گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اچانک گاڑی کا دروازہ جو ہے شیشے پہ دستک ہوتی ہے، دروازہ کو باہر دیکھتے تو ایک عورت بیچاری کھڑی ہوتی۔ ہر شہر کے اندر یہ صورتحال ہے، کتنی بیچاری بڑی عمر کی عورتیں، نوجوان عورتیں بھیک مانگ رہی ہوتی۔ ہمارے بزرگ فرمانے لگے کہ جب میں کسی ایسی مانگنے والی عورت پر میری نگاہ پڑتی ہے تو میرا دل کانپ جاتا ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ آخر یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، یہ بھی کسی کی بہن ہوگی، یہ بھی عورت کسی کی ماں ہوگی، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یا اللہ اس عورت کا تو نے کیا مقدر بنایا کہ غیروں کی نگاہیں اس کے اوپر پڑتی ہیں، سارا دن اس کے اوپر پھر کس طرح کی نگاہیں پڑتی ہیں اس بیچاری کے اوپر، اور یہ دھوپ کے اندر اور سردی کے اندر دھکے کھا رہی ہے بیچاری۔ کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا، کوئی پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی ایسی خالی لوٹا دیتا ہے۔ تو یہ اس بیچاری کا مقدر ایسے بن گیا۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، وہ فرما رہے تھے کہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہماری عورتوں کو کتنی عزت کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے ہماری خواتین اس طریقے سے باہر مانگ رہی ہوتی تو ہماری عزتیں کہاں جاتی، ہماری غیرتوں کو کیا ہوتا۔ یہ سوچیں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہماری ماؤں کو، بہنوں کو اور بیٹیوں کو پردے کے اندر رکھے، اللہ تعالیٰ کیسی کیسی نعمتیں کھلا رہے ہیں۔ ایک ایک نعمت کو سوچتے جائیں تو ایک ایک نعمت حقیقت ہے۔ حضرت مفتی مشفی صاحب رحمہ اللہ کی بات غالباً پہلے بھی بارہا سنائی، ان کے جو استاد تھے حتمی اصغر حسین صاحب رحمہ اللہ، فرمانے لگے کہ ایک بار کو بخار ہو گیا تو میں عیادت کے لیے حاضر ہوا۔ میں نے کہا کہ حضرت کیسے مزاج ہیں؟ تو حضرت نے آگے بجائے اس کے کہ یہ بتاتے کہ بخار ہے دعا کرو، لیکن حضرت نے آگے پوری لین شروع کر گردان پڑھ دی اللہ کی نعمتوں کی۔ فرمانے لگے کہ الحمدللہ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ میری عقل بالکل ٹھیک کام کر رہی، الحمدللہ میرا جگر بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ میرا معدہ بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ میری آنکھیں بالکل صحیح سالم، الحمدللہ میرے کان ٹھیک ہے، الحمدللہ میری زبان ٹھیک ہے، الحمدللہ میرے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھیک ہے۔ ایک ایک نعمت کو گنوانا شروع کر دیا، اور آخر میں کہنے لگے بس تھوڑی سی بخار کی تکلیف ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کی دعا کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ یہ اللہ والوں کی دیکھیں یہ سوچ ہے، ہر چیز ایک مثبت سوچ، ہر وقت ایک ہی سوچ ہے کہ بس اللہ کی نعمتیں۔ ڈاکٹر عبدالعارفی صاحب فرمانے لگے کہ ہمارے نانا جان رحمہ اللہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، بزرگوں کو صحبت یافتہ تھے، تو میں اپنے والدہ کے ساتھ اپنے ننہال جاتا اپنے نانا ابو کے گھر، تو میں ان کو دیکھتا تھا کہ رات کو سوتے وقت وہ بستر پر جب آتے تو کافی دیر بیٹھے رہتے اور بار بار یہ ان کی زبان پہ جملہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اور ہر ایک چند سیکنڈ کے بعد اللہم لک الحمد ولک الشکر، پھر چند سیکنڈ اللہم لک الحمد ولک الشکر، پھر تھوڑا سا سوچا اللہم لک الحمد ولک الشکر، یعنی اللہ ساری تعریف اور سارا شکر آپ ہی کا ہے۔
تو کہتے ہیں میں جب کچھ بڑا ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ نانا جی یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، میں بچپن سے آپ کو دیکھتا آ رہا ہوں، آپ اس طریقے سے سونے سے پہلے بیٹھ کے کافی دیر تک یہ جملے دہراتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ بیٹا اصل میں پورا دن تو دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہوں، اپنے کاروبار میں مصروف رہتا ہوں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا مجھے موقع نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہی طریقہ ڈالا ہے کہ میں رات کو جب فارغ ہو کے بیٹھتا ہوں نا، پھر میں صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کو سوچتا ہوں، اور ہر نعمت کو سوچ کر میں اللہ تعالیٰ کی دل کی گہرائی سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور یہ کلمات پڑھتا ہوں، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یہ بات غالباً پہلے بھی بتائی کہ میں بلدیہ کی مسجد میں جب یہاں امام خطیب تھا تو کراچی سے ایک جماعت آئی، اس میں ایک عالم دین تھے، مولانا محمد یعقوب صاحب، بزرگ تھے اللہ والے آدمی۔ تو 3 دن ہماری مسجد میں انہوں نے کام کیا، ان کے تعلق ہو گیا، جو میں امام تھا تو میرے ساتھ دوستی ہو گئی ان کے ساتھ گشت بھی کروائے۔ تو ایک دو دفعہ ان کے ساتھ کھانے کا اتفاق ہوا تو میں حیران رہ گیا، ہر لقمے پہ ہر لقمہ کھاتے اٹھاتے اور ہر لقمہ اٹھاتے کہتے اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اب اوسطاً آدمی 25-30 لقمے تو اٹھا ہی لیتا ہے کھانے میں، ہاں تو جتنے لقمے اٹھائے ہر لقمے پڑا اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ہاں شکر کے تو ویسے سارے ہی کلمات عجیب ہیں، ہاں مجھے تو یہ کلمات بھی عجیب لگتے ہیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ کمال کے الفاظ ہیں، ہاں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، یا اللہ ساری تعریفیں اور سارا شکر تو آپ ہی کا ہے، لا احصی ثناء علیک، میں آپ کی تعریف تو شمار کر ہی نہیں سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، بس آپ تو ایسے ہی جیسے آپ نے اپنی ذات کی تعریف خود ہی فرمائی، میں آپ کی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں حقیقت ہے انسان جتنا زور لگا لے اللہ کی نعمتوں کو شکر کون ادا کر سکتا؟ ہاں شکر نعمت ہائے تو چندہ کے نعمت ہائے تو عذر تقصیرات ما چندہ کے تقصیرات ما، یہ فارسی کا بڑا پیارا شعر ہے۔ ہاں شکر نعمت ہائے تو چندہ کے نعمت ہائے تو، اے اللہ آپ کی نعمتوں کا شکر تو یہ ہے کہ بس بیٹھ کے ہم تسبیح پڑھتے رہیں، گنتے رہیں کہ یا اللہ یہ بھی تیری نعمت، یہ بھی تیری نعمت، یہ بھی تیری نعمت، یہ بھی تیری نعمت، بس آپ کی نعمتوں کا شکر تو ہم یہ ہے کہ ہم زبان سے بس ہاں گن ہی سکتے ہیں، ہم شکر ادا کر تو نہیں سکتے۔ اور اس کے مقابلے میں عذر تقصیرات ما چندہ کے تقصیرات ما، اور اس کے مقابلے میں ہماری کوتاہیوں کا استغفار، ہمارے گناہوں کا استغفار تو یہی ہے کہ ہم بیٹھ کے بس یہ گنتے رہے کہ یہ بھی میرا گناہ، یہ بھی میرا گناہ، یہ بھی میرا قصور، یہ بھی میری کوتاہی، ہاں جی یہی بیٹھ کے ہم تو یہی استغفار کر سکتے۔ تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ہر انسان کے اوپر 24 گھنٹے ہر لمحے ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کی موسلا دھار بارش کی نعمتوں کی بارش میں نہا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شکر کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر اگلی مجلس میں بھی بات ہوگی۔ آج سے یہ طے کریں کہ ہم شاکرین میں اپنا نام لکھوائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں شاکرین کی بڑی تعریف فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے جو شکر گزار بندے ہیں ان کا اللہ کے ہم بہت اونچا مقام ہے۔ ہاں تو شکر کی نعمت، ہاں سچی بات ہے کہ صبر والی نعمت ہم کہیں ہم تو کمزور ہیں، ہاں ہم صبر کر ہی نہیں سکتے، تو شکر کی نعمت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ارشاد عجبا لامر المؤمن، ہاں یہ جو خطبے میں نے حدیث پڑھی عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کا تو معاملہ ہی عجیب ہے، مومن کا معاملہ عجیب ہے مسلمان کا کہ اس کا تو ہر کام اس کے حق میں بہتری بھی، یعنی اس کے لیے تو نقصان کا کوٹا ہی نہیں ہے، مسلمان کے لیے اللہ نے نقصان کا کوٹا رکھا ہی نہیں ہے، مسلمان فائدے ہی فائدے میں، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ امتیاز اور یہ خوبی صرف مومن کو ہی حاصل ہے کہ مومن ہر وقت ہر حال میں فائدے میں رہے، یہ صرف مسلمان کی خصوصیت ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ، فرمایا کہ اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، اس کے اوپر اللہ کی کوئی نعمت برستی ہے تو شکر کے لیے اللہ کی تعریف کرتا ہے، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کے اوپر کوئی تکلیف آئے تو یہ صبر کرتا ہے، یہ صبر کرنا بھی اس کے حق میں بہتر۔ تو مسلمان کے لیے تو اللہ نے نقصان کا کوٹا رکھا ہی نہیں ہے، ہاں تو معمول بنا لے، اور کچھ کم از کم زبان پہ نا الحمدللہ اس کو تقیہ کلام بنا لیں اپنا، ہاں اس کو ورد زبان کر لیں، بالوں کا تقیہ زبان، ہاں تقیہ کلام جو ہوتا ہے بعض غلط الفاظ چڑھ جاتے کسی کی زبان پہ، آپ اپنا تقیہ کلام یعنی ایسے الفاظ جو آپ کی زبان پہ چڑھ جائیں بس اس کو معمول بنا لیں، الحمدللہ ہر بات پہ کہیں الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی نعمتوں کو سوچیں اور یہ کلمات ادا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی محبت ہمیں